کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں، آپ کو پتا ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔
یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. اب اللہ کے لاڈلے ترین پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے. سر یہی اب چلنا ہے کتنے رکوعوں تک. کیا سوز و گداز ہے جی، کیا عشق کیا ہے اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ، اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے. سر یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں، میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس آزمائش میں، یہ ترجمہ ہے اس کا، جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس آزمائش میں، فَأَتَمَّهُنْ، تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. سر دیکھیں نا کہاں نہیں آزمایا، آگ میں پھینکا گیا آخری وقت تک. آپ کا کلام کیا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آگ میں پھینکنے لگے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہائے ہائے. سر اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے، کیونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو تم تصدیق کر دو، اور ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں اور تم اس کی تکذیب کر دیتے ہو. تو جو فٹ ان بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے لیتے ہیں. تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کے تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے نا، مجھے تیری حاجت نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ ان بیٹھتی ہوئی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے جبرائیل کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. قال انی جاعلک للناس اماما. سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے. پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو
87 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. جب اپنی عمر 99 ایئرز ہوئی، بچے کی عمر 12 سال ہوئی، کہا جی اس کو ذبح کرو. تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے. تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ سارے جب امتحانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کر آیا، ان کے گھر والوں کے سوا. کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم کوانٹٹی وائز. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانثار لوگ ساتھی دیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. ہائے ہائے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی، تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی. جواب کیا انٹلیکچوئل ہے، مختصر جواب ہے اور کمال کا. یہ پوچھا گیا کہ میں تو امام ہوں تو میری اولاد میں بھی امامت ٹرانسفر ہوگی. شاہ جی تسی تے محمد روک دے نہیں پہ عمر تک. اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی. امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے. مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے. انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کا تعارف کروائیں گے امتوں کو. تو اللہ نے فرما دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا اگر وہ ظالم ہوا، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا. سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13. اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا، چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا، وہ کوئی امام نہیں بنے گا. آپ بے شک کہتے رہے سید نے سوٹا لا رہے ہیں جی، سید آنے جی، گوٹے گڈے پکڑو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم جو تیرے طریقے پہ نہیں چلے گا نا اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوگی. تو اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا. تو امام حسین ہے نا امام، سر امام حسن ہے نا امام، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ابراہیمی اولاد ہے، انہوں نے پرفارم بھی کی ہے. تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے. یہ والی امامت وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو ختم نبوت کے منافی ہے. اس میں تو میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں، عقیدہ امامت یوٹیوب پہ جا کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کو عہد نہیں ملے گا. ہاں تیری اولاد میں کوئی تیرا پیروکار ہوگا. تو یہ وہی حدیث صحیح مسلم کی کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اللہ اکبر. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اچھا، نبی علیہ السلام جب تک مکے میں تھے نا تو آپ کھڑے ہوتے تھے مستجاب دیوار کی طرف. یعنی یہ قبلہ شریف ہے نا، اگر آپ دیکھیں ریکٹینگولر ہے یوں. پاکستان سے اگر آپ دیکھ رہے ہو نا تو یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے جی، آلموسٹ کعبے کے اس طرف. اور یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اور اس کارنر پہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو دیوار ہے نا یہ بنی، یہ کہلاتی ہے مستجاب. 70 انبیاء کا مصلی ہے. کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہونا تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے. اور اس دیوار کے بالکل اپوزٹ حتیم ہے. حتیم کی جو اپوزٹ والی دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلوں استقبال ہو جاتا تھا. حضرت عمر کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام اپنا مصلی بدلیں. انہوں نے مشورہ بھی دیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کی، آپ عارضی دیکھیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے 4 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، کیونکہ مشورہ تو پہلے حضرت عمر نے دیا تھا. لیکن حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ میرے دل میں بھی جو خیال آتا ہے نا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نا مصلی بنایا جائے. جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر اعلانیہ ہوگا کہ اب وہ تو قبلہ گیا، اب صرف یہ ہے. تو دوسرا مشورہ دیا تھا کہ آپ کی جو ازواج ہیں یہ رات کو جب قضاء حاجت کے لیے نکلتی ہیں تو پردے کا حکم ان کو دیں. تو آیت پردہ نازل ہوگی. تیسرا منافقین کا جنازہ اپنا پڑھیں.
تو سورہ توبہ میں آ گیا اندھا اپنے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ چوتھا، غزوہ بدر کے قیدی جو ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ حضور رقیق القلب تھے، حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، وہاں پہ بھی آیات نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، چلو اب جو ہوا وہ ٹھیک۔ یہ 4 باتوں میں، اس میں سے ایک یہ تھی۔ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، دیوار والی جہاں پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس والی دیوار میں سامنے آپ کو نظر آئے گا ہر عمرے کے اینڈ پہ، اور جب عام طواف بھی آپ کرتے ہیں 7 چکروں کے بعد، وہاں پہ 2 نفل اس کی سیدھ میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت یلو کلر کی آپ کو ایک سمجھ لیں 6 یا 7 فٹ کی ایک عمارت چھوٹی سی نظر آئے گی جو گرل سی بنی ہوئی ہے پیتل کی، اس کے اندر ایک پتھر ہے، وہ حضرت ابراہیم کی یاد کے طور پر موجود ہے، جس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے، تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس وقت ظاہر کوئی کرین نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے غیبی تھا معاملہ۔ تو اینڈ پہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، حالانکہ وہ ہارڈ چیز ہے، نرم چیز نہیں ہے۔ آج کل تو آپ ڈال سکتے ہیں نشان، سیمنٹ والی جگہ پہ ڈالیں، بعد میں خشک کر لیں، لیکن ٹینچر پتھر کے اوپر، چٹیل پتھر کے اوپر، یہ احتراماً اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور، وہ آج تک وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے، لیکن وہ آپ کو بڑی مشکل سے، ویسے اس کی تصویروں سے آپ اوپر سے جو لی ہوئی اندر سے، اس میں سے آپ کو پاؤں کے نشان نظر آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے، باقی مشکل سے نظر آتے ہیں کیونکہ اس پتھر کے اوپر بھی انہوں نے ایک میٹل سا چڑھا دیا ہوا ہے، تو وہ ایگزیکٹ اتنا وہ قریب سے نظر نہیں آتا۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مصلی، اور آپ دیکھیں انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ کے اندر کم از کم 300 سال تک 4 مصلے ڈال کے رکھے، وہاں پہ بھی یہی جھگڑا رہتا تھا، تو وہ مصلی کوئی بھی تیار ہی نہیں ہوا۔ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو بیسٹ ویو ہے، حجر اسود والا کارنر بھی آپ کو نظر آتا ہے، دروازہ بھی، اور یہاں پہ یہ بھی، اور حتیم بھی نظر آتا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہو۔ تو سر یہاں کے اوپر اس کارنر کے اوپر نا جناب وہ مصلی تھا حنبلی، یہاں پہ شافعی، اور اس جگہ پہ کر کے جو ہے وہ تھا فقہ حنفی تواڈے بڑے بھراواں دا، اور اس طرف تھا مالکی مصلی۔ مقام ابراہیم پہ کسی کا مصلی نہیں تھا۔ میرا یوٹیوب کے اوپر بڑا ڈیٹیل ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ مسئلہ 197، اس میں تو ہم نے کلرڈ تصویریں 1925 کی 1955 کی دکھائی ہیں۔ تو آپس میں جھگڑتے تھے، ساروں کی خواہش تھی کہ ساڈا امام جڑا وہ ابراہیمی ہے، تو ابراہیم علیہ خالی ابراہیمی کا، تو یہ بدبخت رہے 300 سال تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کی، کیونکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اسی بھی نہیں کھلواؤں گے، تسی بھی نہیں کھلو گے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ جب سعودی حکومت نے یہ 4 مصلے اٹھوائے تو انہوں نے مقام ابراہیم پہ اتنے 100 سال کے بعد واپس امام میں کعبہ کو کھڑا کر کے 4 مصلے اٹھوائے، الحمدللہ۔ تو یہ مقام ابراہیم کی ہسٹری ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی دکھی بھی ہے اس حوالے سے کہ امت کیا کرتی رہی ہے اس مقام ابراہیم کے ساتھ، جس کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ مصلی بنانا ہے۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا، ان کے بیٹے اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یار دیکھیں پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے، سب سے جلیل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی، یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی، اور یہ کام کس نے اسائن کیا ہے؟ اللہ نے۔ سر یہ بھی فضیلت ہے، ویسے تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں مسجد کی صفائی کی فضیلت کے اوپر، لیکن یہ قرآن میں آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ بل یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے، یقین کریں جس کمٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے حرمین شریفین کا انتظام رکھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 4000 کے قریب تو ملازمین ہیں صرف حرم مکہ میں جو ہر وقت صفائی کے اوپر مامور ہیں۔ ہزاروں وہاں پہ آپ کو پیتل کے ملیں گے ریکس جن کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، ڈسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی صفائی وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے آلموسٹ 150 سے زیادہ ممالک
150 پلس ممالک کے لوگ، ہر قسم کی عادتوں والے لوگ آئے ہوتے ہیں. میں نے تو وہاں حبشیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو خانے پہ بیٹھ کے نا اپنی تہمت ایسے اونچی کر کے وہیں پہ پیشاب کر کے نا تو وہ ٹوٹی کھول کے استنجا بھی کر لیتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب تو ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح اجڑ قسم کے لوگ بھی ہیں. حرم مکہ کے اندر کس طرح کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں، لیکن سر پورے حرم میں میرا چیلنج ہے آپ کو ذرا سی بھی اسمیل نہیں آئے گی، اتنا صفائی کا اہتمام ہے. لوگ اسے روحانی معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، روحانی معاملہ نہیں ہے، وہ صفائی مینٹین کی ہوئی ہے انہوں نے. ایک دن کے لیے صفائی روک لینا تو پتہ چل جائے گا حرم مکہ میں کیا صفائی رہتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی فرشتے آ کے صفائی کر جاتے ہیں. وہ جی خاص خوشبو ہے، وہ یہاں پہ بھی آپ کو ملی ہوتی ہے نا خوشبو، تو لکھا ہوتا ہے غلاف کعبہ. وہ سر وہ خوشبو غلاف کعبہ سے نہیں آ رہی ہوتی، غلاف کعبہ کو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. وہاں ٹپیکل ایک اسمیل آپ کو تھرو آؤٹ آتی، بڑی اچھی سی. وہ اس صرف کی ہے جو وہ وہاں پہ ڈٹرجنٹ، بلکہ کہنا چاہیے صرف تو ایک خاص کمپنی کے ایک برانڈ کا نام ہے ڈٹرجنٹ، جس سے وہ صفائی کرتے ہیں. اور دیکھیں اہتمام یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ جو گاڑیاں صفائی والی رکھی ہیں وہ بھی بجلی کی چارج ہوتی ہیں، کوئی انجن نہیں ہے ان کے اندر، بیٹری کے اوپر چلتی ہے، کوئی آواز نہیں. آپ کے پاس وہ چل رہی ہیں، آپ کو آواز آنی نہیں، ظاہر ہے وہ بیٹری والی ہے. اور وہ طواف کعبہ روکے بغیر اس طریقے سے بیچ میں انٹر ہو کے ساتھ ساتھ صفائی کرتے جاتے ہیں، طواف بھی جاری رہتا ہے. اتنا بہترین انتظام کیا. تو وہ آج تک وہ معاملہ الحمدللہ اس طریقے سے جاری ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والے باشندوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے نواز. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے کہ بالکل بنجر زمین ہے مکے کی، کوئی چیز نہیں وہاں پہ اگتی. مدینہ شریف تو پھر بھی زرخیز زمین ہے، کھجوریں اگتی ہیں. چٹیل پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں بھی وادی ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے، اور یہ آپ کو بلڈنگز کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے ہیں، ابھی بھی پہاڑ ہے. یہ سینٹ. باقی دعا کے حوالے سے کبھی بھی بے نیازی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے تکبر کریں گے. اور عبادت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہی دعا سے ریلیٹڈ جو آیت ہے سورہ غافر کی، جسے سورۃ المؤمن کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 60، یہ تلاوت بھی کی جو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں حدیث ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جو لوگ بھی میری اس عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا. یہ ذہن میں رکھیے، دعا آپ نے مانگنی ہے، چاہے اس کا رزلٹ جو بھی نکلے. اور یہ بھی یاد رکھیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن وہ 3 موڈز میں چلی جاتی ہے. وہ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی. یا تو جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا آپ کو کوئی اور بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ نیکیاں ملتی ہیں. کیونکہ دعا خود عبادت ہے نا، تو عبادت کے اگینسٹ نیکیاں تو ملیں گی. تو کبھی بھی دعا خالی نہیں جاتی. ہاں، اس لیے دعاؤں سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے جو شخص دعا سے کنی کتراتا ہے. اس لیے دیکھیں کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مبارک زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. کسی موقع پر کوئی دعا نہیں چھوڑی. ٹوائلٹ میں بھی گئے ہیں نا تو بخاری میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہاں، ٹوائلٹ سے باہر نکلے ہیں تو غفرانک، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو دعا، مسجد سے نکلے ہیں تو دعا. ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے تاکہ آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہے. جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم ہی نہیں لوٹائے گا. اب یہ مختصر سا وظیفہ جو لوگ پوری زندگی سے پڑھتے رہتے ہیں نا، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ان کے بھائی نے مجھے خود کہا کہ وہ یہ دعا کرتے ہوئے ساتھ
پنجابی میں اپنی نیٹو لینگویج میں اس کو بیان بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی نہیں کرے گا، میں انسان ہوں، میں مانتا ہوں میں غلطی کر سکتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وَذَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، یعنی کہ یونس علیہ السلام، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے کی حالت میں چل پڑے۔ غصہ کس پہ تھا؟ قوم پہ، حق قبول نہیں کیا، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ان کو عذاب کی وعید سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ اب ایک پیغمبر کے شان شان نہیں تھا کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر خود سے اجتہاد کر کے وہاں سے نکل جائے۔ بس یہ جو ان کی اجتہادی غلطی تھی امت کے حق میں، یہ کریڈٹ ثابت ہوئی، ان کا ڈیبٹ۔ اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے لیے عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ان سے وہ عذاب ٹل جائے، سوائے قوم یونس کے۔ 1,00,000 سے زیادہ وہ لوگ تھے، قرآن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو توبہ کی توفیق دی۔ دیکھیں وہ تو سمجھ لیں کہ جہنمیوں سے سیدھے جنتی بن گئے، کیونکہ عذاب کے آثار آنے کے بعد تو ان سے پہلے بھی قومیں اسلام قبول کر چکی تھی۔ فرعون نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت موت کو سامنے دیکھ کر اسلام قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹنس نہیں دیتا۔ قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹنس دے دی اور ان سب کے سب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، دوسری طرف ان کو اجتہادی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔ جس کشتی میں وہ سوار تھے اس میں طوفان آ گیا، وہ سب لوگ اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنا شروع ہو گئے۔ بیچ میں عبرانی یہی تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہ تو اب طوفان ٹلنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ قرآن اندازی کیا کرتے تھے، 3 دفعہ قرآن نکالا، تینوں دفعہ ان کے نام نکلا۔ پہلی دفعہ نکلا تو لوگوں نے کہا نہیں، اس طرح کی کوئی غلط چیز ان میں تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ 3 دفعہ جب قرآن ان کے نام پہ نکلا تو یونس علیہ السلام نے کہا مجھے ہی تم اب سمندر میں ڈالو گے تو ہی اس کشتی کو نجات ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اپنے رب کی وحی کا انتظار کیے بغیر نکلا ہوں۔ ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جو غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکلتا ہے اور وہ کسی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ کشتی پھنس جاتی ہے طوفان میں۔ تو بات تو صحیح تھی، حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، وحی کا انتظار کیے بغیر۔ پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور یہ معجزانہ طور پر ہوا، ورنہ ویل مچھلی اگر آپ کو نکل لے تو دوسری طرف سے تو کچھ بھی نہیں سلامت رہے گا، جتنا بڑا اس کا معدہ ہے اور جتنا اس میں تیزاب ہے۔ یہ معجزانہ طور پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ وہ تفصیل ہمیں بائبل میں ملتی ہے کہ بائبل سے مراد میں تورات کی بات کر رہا ہوں، یعنی تورات نہیں، یعنی وہ جو کمبائنڈ ہے۔ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن اور 3 رات، گپ اندھیرا۔ وہاں انہوں نے ایک دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی۔ وہ دعا اسی صورت میں آئے گی، سورہ الصافات میں آگے چل کر آئے گا کہ اگر یونس علیہ السلام اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو نجات دے دی۔ واپس جب وہ قوم میں آئے تو حیران رہ گئے کہ سب لوگ ہی، یعنی سب نے رفع الدین شروع کر دیا ہے، سارے ہی چینج ہو چکے ہیں، تو بہت بڑی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنے قوم سے نکلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے کہا خیر ہے، اب انہوں نے انکار کیا، اب تو عذاب ہی آنا ہے، تو میں وہی کا انتظار کیے بغیر نکل جاتا ہوں۔ اگلا فیصلہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے، لیکن پروٹوکول کو فالو نہیں کیا۔ یہ پروٹوکول اللہ کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پروٹوکول کو جب فالو نہیں کیا تھا نا، پہلے ہی چلے گئے تھے، تو پیچھے سے سامری جادوگر نے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں کہ موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی آنے میں، جو ٹائم طے ہوا تھا اس سے پہلے کیوں آ گیا؟ کہا کہ ملاقات کا اشتیاق تھا، تو کہا پھر اب ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ یعنی کچھ نہ کچھ رزلٹ اس کا نکلتا ہے پھر، اور اس کی تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو بھی ظاہر کاٹنی پڑی۔ تو یہاں پر بھی گمان انہوں نے یہی کیا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر فنادا فی الظلمات، وہ پکارے پھر اپنے رب کو اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے، یعنی تو غلطی نہیں کرے گا، انسان تو غلطی کرتا ہے۔
انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ ظاہر ہے انبیاء کے حق میں ہم گناہ کا تصور تو نہیں کر سکتے، یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو انہوں نے اجتہاد کر لیا کہ اب چونکہ آخری وارننگ دی ہے، اس کے بعد عذاب آنا ہے تو میں یہاں سے نکل جاؤں۔ لیکن انبیاء کرام کے شان نہیں ہوتا کہ وہ پروٹوکول کو چھوڑ دیں اور خود سے اس حوالے سے اجتہاد کر لیں۔ یہ دعا انہوں نے مانگی 3 دن اور 3 راتوں تک، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی اس پکار کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے نجات دی ان کو اس غم سے۔ غم کیا مطلب سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے ہی واپس آئے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بالکل اس طریقے سے ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ اس میں ہلکا سا اشارہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، اگر اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی اہل ایمان میں سے اللہ کی طرف رجوع لائے تو ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ دعا خاص یونس علیہ السلام تک نہیں ہے، اس کی برکات ہمیشہ رہیں گی۔ اسی لیے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں لوٹاتا۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے۔ آپ دیکھیں میں درس کے سٹارٹ میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں، جب ممبر پر آتا ہوں اس وقت بھی یہ دعا پڑھتا ہوں۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہیں یہ 3 وظائف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی، اور صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور تیسری یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اسپیسیفکلی ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی مانگی، باقی مواقع پر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیبی مدد فرمائی۔ یہ اسماء اعظم میں سے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ کی حمد میں یہ اسماء اعظم شامل ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے، یہ بھی اللہ کی حمد ہے، وہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت ویسے نہیں ہوگی جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں۔ پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ جب بھی تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو تو جو تم نے مانگا یا تو وہی تمہیں مل جائے گا، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری مصیبت دور کر دے گا، اس کا بہتر نعم البدل تمہیں دے دے گا، یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو ان کا رسپانس دیکھیں کیا تھا۔ ہم عام لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں نا کہ یا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے مانگا، یا پھر اس کے بدلے کوئی اور چیز ملے گی، یا نیکیوں کی شکل میں یہ سٹور ہو جائے گی، تو لوگ کہتے ہیں پھر فائدہ کیا دعا مانگنے کا، جدوں وہ شاید لبھی ہی نہیں جانو جو ہم مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا دماغ اس طرف نہیں گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تب بھی وہ دعا سٹور ہو جاتی ہے آخرت کے دن کے لیے، تو پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ یہ دعا ایسی چیز ہے، باقی اعمال میں تو ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائے، دعا جو ہے وہ ہر حال میں قبول ہوگی۔ درود شریف بھی دعا کی ایک شکل ہے، اس لیے درود شریف بھی ہر حال میں قبول ہوتا ہے، تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، پھر کیا پھر بھی قبول ہوں گی؟ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ آج تو اس نے 1.5 گھنٹہ دعائیں مانگ لی تو 1.5 گھنٹے کی نیکیاں میں اس کو دوں یا بیچ میں 5 منٹ کی نیکیاں لکھوں، نہیں، ساری نیکیاں سٹور ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام تو یہ رزلٹ نکالتے تھے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سنے، قبول فرمائے، تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو تو بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے۔ یہ ویسے بڑے نکتے والی بات ہے، مصیبت اور پریشانی میں تو بڑے بڑے باغی لوگ جو ہیں ان کی گردن بھی جھک جاتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ
اس طرح کمٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ جو بیچارے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں وہ ان کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے تو زندگی اپنی خراب ہی کر دی ہے. ان کی کنسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ تو کمال ہے. اور یہ آپ کو منظر اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں, ہمیں تو کافی دفعہ آبزرو ہوئے ہیں. بلکہ میں تو تھوڑی ہمت کر کے ایسے لوگوں سے دعا بھی کروا لیتا ہوں کہ یار یہ تو کوئی زیادہ کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے, اور عین ممکن ہے کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ کا لیول اس ہائٹ پہ ہو کہ جو عام بندوں سے بڑھ کر ہے. بسا اوقات کسی شخص پہ ایسی مصیبت آتی ہے کہ وہ واقعی اپنے رب کی طرف اس لیول کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتے بھی دیکھی ہیں جو بیچارے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, ان کی دعا قبول ہو نہ ہو ایسے لوگوں کی قبول ہوتی ہے, اور جیسے ہی قبول ہوتی ہے نا دوبارہ وہ مسجد میں بھی نظر نہیں آتا. اچھا, عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر آزمایا اور وہ ناکام ہو گئے, اس کے بعد تو انہیں شکرانے کے طور پر اہل ایمان والی زندگی گزارنی چاہیے تھی, لیکن نعمت ملنے کے بعد وہ باغی ہو گئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں کہ جب یہ سمندری بھور میں پھنس جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں, اس وقت ان سے جھوٹے معبود جاتے رہتے ہیں, جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے, اللہ سے مانگتے ہیں اور جب ملتا ہے تو کبھی کسی بزرگ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں, کبھی کسی درگاہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں, اللہ کی طرف اسے منسوخ کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. تو دعا ہر حال میں قبول ہونی ہے, اور وہ لوگ جو عام حالت میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں بھی ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. دعائیں چند ایک ہیں, ہم نے اذکار کارڈ کے اوپر وہ دعائیں لکھ دی ہیں. گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں آلموسٹ کوئی 17-18 کے قریب, اور بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 20-22 کے قریب ہیں. اگر کوئی وہ بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ 5 سنت اذکار جو ہم نے اورنج کارڈ صبح و شام کے اذکار لکھ دیے کہ چلو یار یہ تو آپ کم از کم کمٹمنٹ کے ساتھ کریں. ایک دفعہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح و شام, 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تیسرا وظیفہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, صبح و شام 3 دفعہ. چوتھا وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, صبح و شام 3 دفعہ. اور 5واں وظیفہ آخری 3 قل, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 دفعہ صبح و شام. یہ سمجھ لیں کہ سارے وظائف کا نچوڑ ہے. اگر آپ کوئی اور وظیفہ نہ بھی کریں صبح و شام بس یہ 5 وظائف کر لیں, سارے وظائف اس کے اندر شامل ہیں, کیونکہ ان وظائف کہ وہ فضائل رپورٹ ہوئے ہیں جو باقی ساری دعاؤں کے الگ الگ رپورٹ ہوئے ہیں, ان سب کو جمع کرے تو اس کے اندر لائی کرتا ہے. ایک حدیث کا ریفرنس اس میں مینشن کر کے ہم نے وہ اورنج کارڈ بھی لکھ دیا, اس کا PDF بھی بنا دیا, ہارڈ کاپی بھی اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ مختصر اذکار دعائیں یہ آپ روزانہ کریں تو آپ گویا کہ روزانہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں, اور یہ آپ کی روٹین میں دعا شامل ہو. باقی فرض کے بعد جو مختصر 2-3 دعائیں ہیں, اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ, اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اور اس کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی, اور ایک دفعہ آخری 3 کل اور تسبیحات فاطمہ, وہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کرتے رہیں. اور صبح و شام کے لیے یہ دعائیں کر لیں تو اس میں تمام دعائیں شامل ہیں. لیکن پروٹوکول وہی ہے جو جامع ترمذی میں 2 احادیث ہے کہ جو شخص اللہ کی حمد جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ حمد کرنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو سن لیتا ہے. اور نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں, اس کے بعد نبی الاسلام پر سلام, پھر درود شریف, اور اینڈ پہ جا کے آپ دعائیں مانگتے ہیں. یہ ترتیب ہے. اور جامع ترمذی کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام نے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. جو اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے. وہ حمد سورۃ الفاتحہ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, تشہد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اور اسماء اعظم بھی ہیں, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی اسلام نے ایک بندے کو یہ پڑھتے ہوئے سن لیا تو نبی اسلام نے کہا کہ اس شخص نے ان اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ معروم نہیں لوٹاتا۔ اور ایک دوسری حدیث ابو داؤد ترمذی میں آتی ہے کہ یہ 2 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سورۃ البقرہ، اور سورہ آل عمران، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی پبلک سیشن کے اینڈ پہ دعا کرواتا ہوں تو میں یہ دونوں اسماء اعظم پڑھتا ہوں، قرآن کی 2 آیات والے اسماء اعظم اور جو حدیث میں رپورٹ ہوئے، اس کے بعد درود شریف اور آپ دعا مانگے۔ تو یہ ایک پروٹوکول ہے اور دعا قبول ہونی ہے، لیکن سلیقے کے ساتھ جو پروٹوکول بتایا گیا اللہ کی حمد اور درود شریف، اس میں آیت کریمہ کا یہ وظیفہ بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باقی یہ جو ہمارے محلوں میں عورتیں 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کا وظیفہ کرواتی ہیں اور پھر وہ پروٹوکول بھی ایسا بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے، آپ نے اس کا پروٹوکول رکھنا ہے، خوشبو وہاں پہ سلگھانی ہے، ہر شخص باوضو ہو کر اس کو پڑھے، اور گٹھلیاں رکھی بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کا جو اجتماعی ذکر کرنا ہے نا، یہ بدعت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے ویسے پڑھنا ہے تو بے شک 1.25 لاکھ دفعہ کیا آپ 10 لاکھ دفعہ پڑھیں۔ اس طرح کا کوئی وظیفہ اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوا۔ جب ہم اسماء اعظم بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ پڑھیں تو لوگ پوچھتے ہیں کتنی دفعہ؟ بھائی 1 دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں اللہ سے، دیٹس آل۔ یا زیادہ سے زیادہ نبی اسلام نے کوئی وظیفہ رپورٹ کیا ہے احادیث میں جو آپ علیہ السلام سے نقل ہوا، وہ 100 دفعہ ہے۔ عموماً جو وظائف ہیں وہ 1 دفعہ ہیں، 3 دفعہ ہیں، 7 دفعہ ہیں، 10 دفعہ ہے، 25 دفعہ ہے، 33 دفعہ ہے، اور حد 100 دفعہ، بس اس سے اوپر کچھ نہیں ملتا۔ باقی وہ جنرل ذکر ہے کہ آپ جتنا بھی ذکر کریں، 100 سے زیادہ دفعہ بھی کریں، لیکن اس پہ بھی قدغن ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو بہت زیادہ کثرت سے کیا جائے اس کی نسبت وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مختصر ہو لیکن استقامت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے 1000 دفعہ درود شریف پڑھا ہے، اگلے دن آپ 50 دفعہ پڑھیں، اس کی بجائے آپ روزانہ 10 دفعہ پڑھ لیں۔ وہ تو حدیث میں نے کوٹ کی تھی مجموع الزوائد سے، طبرانی کے ریفرنس سے، کہ صبح و شام جو شخص 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن نبی اسلام کی شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی۔ اور وہ مختصر درود شریف جو سنن نسائی میں رپورٹ ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ مجھ پر درود لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں 1293 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو آپ یہ درود شریف پڑھ کے فضیلت کما سکتے ہیں، صبح شام 10 دفعہ پڑھ، زیادہ جتنا مرضی پڑھیں، وہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، لیکن استقامت کے ساتھ۔ جو آج کل کی ہماری روٹین ہے، مصروفیات ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ وظائف ہر شخص نہیں کر سکتا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز دیے ہیں اور ان کے لیے وظائف الگ سے موجود ہیں۔ بعض لوگ اتنے فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، تو وہ تہجد سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ بیٹھے۔ ہر شخص کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ہیں جو صبح سویرے مزدوری پہ نکلتے ہیں، اگر وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا شروع کر دیں تو مزدوری تو وہ کر بیٹھے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے قیام اللیل کرنا آسان ہوتا ہے، بعض کے لیے عشاء کی نماز بڑی مشکل سے وہ پوری کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کے ایکویلنٹ وظائف موجود ہیں۔